دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین محترم و حاضرین گرامی، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور نبی کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتعداد درود و سلام کے بعد، سامعین محترم، سابقہ جمعۃ المبارک میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ جمادی الاول کا مہینہ مجاہدین اور جہاد کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اکثر اہل سیر کے مطابق یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ اسی مناسبت سے کیونکہ سیدنا امیر حمزہ اکثر اہل سیر کے مطابق اس مہینے میں اسلام لائے اور آپ کا شمار چوٹی کے مجاہدین میں اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم برداروں میں، آپ علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں ہوتا ہے، تو اس نسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کا واعظ جو ہے اس میں آپ کی شخصیت، کردار اور آپ کا قبول اسلام اور آپ کی شہادت اور نبی علیہ السلام کی آپ کے ساتھ محبت اور رفاقت کو انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ سیدنا امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے کئی رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ تو چچا اور بھتیجا کا ہے کہ نبی علیہ السلام جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں اور جناب عبداللہ کے بھائی حضرت امیر حمزہ ہیں، تو یوں چچا اور بھتیجا کا رشتہ نبی علیہ السلام میں اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ سیدنا امیر حمزہ نبی علیہ السلام سے صرف 2 سال بڑے تھے اور جس خاتون کا ثویبہ نامی لونڈی کا دودھ سیدنا امیر حمزہ نے پیا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند دن ثویبہ کے ہاں رضاعت کے گزارے، اس لیے سیدنا امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں۔ چچا اور بھتیجا کا بھی رشتہ اور رضائی بائی کا بھی رشتہ۔ ایک تیسرا رشتہ بھی حضرت امیر حمزہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان تھا۔ سیدنا میمونہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی بہن حضرت زینب کا نکاح سیدنا امیر حمزہ سے ہوا تھا، تو یوں ایک ہی گھر میں نبی علیہ السلام بھی بیاہے گئے اور سیدنا امیر حمزہ کا نکاح بھی اسی گھر میں ہوا۔ ایک ہی گھر کی 2 بیٹیوں کا نکاح، ایک کا نکاح حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اور ایک کا نکاح نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا، تو یوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اور جناب امیر حمزہ کے سسرال بھی ایک تھے۔ ایک چوتھا رشتہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اہل سیر نے بیان کیا ہے جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ وہ چوتھا رشتہ یہ تھا کہ سیدنا آمنہ نبی علیہ السلام کی والدہ آمنہ بنت وہب کی بہن حالہ بنت وہب سیدنا امیر حمزہ کی والدہ ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی جو خالہ لگتی ہیں سیدنا امیر حمزہ ان کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ 4 رشتے ہیں سیدنا امیر حمزہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ چچا اور بھتیجا کا رشتہ ہے، رضائی بائی کا رشتہ ہے، نبی علیہ السلام اور جناب امیر حمزہ کے سسرال ایک ہی ہیں، ایک ہی گھر کی 2 بیٹیوں کے نکاح، ایک حضرت امیر حمزہ کے ساتھ نکاح ہوا اور ایک کا نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، اور نبی علیہ السلام کی سگی خالہ کے بیٹے بھی حضرت امیر حمزہ ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ قربت ہے امیر حمزہ کی، اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا نسبی اور رضائی اور اس کے علاوہ خونی تعلق ہے۔ سیدنا امیر حمزہ 6 نبوی کے قریب مسلمان ہوئے،
آپ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام جب کفار مکہ کو دعوت اسلام دیتے تو وہ مختلف اذیتیں آپ کو دیا کرتے تھے. بہت ساری نبی علیہ السلام کی اس طرح کی اذیتیں اہل سیر نے، اہل تاریخ نے نقل کی ہیں. نبی علیہ السلام کو ستایا جاتا، کانٹے راستے میں بچھائے جاتے، اہل طائف نے آپ کو پتھر مارے، مکے والے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل اور مجنون کہتے. آپ کا سگا چچا ابو لہب آپ کی نقلیں اتارتا اور اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ اس کی ایک نہ سننا، میرے بھتیجے کا نعوذ باللہ دماغ بگڑ گیا ہے. تو مختلف اذیتوں کا نبی علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا. ایک مرتبہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجری نبی علیہ السلام پر رکھ دی جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر کافر نبی علیہ السلام کی حالت دیکھ کے ہنسنے لگے. تو یوں نبی علیہ السلام کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچائی جاتی تھی. آپ کا سگا چچا ابو لہب سارے گھر کا کوڑا کرکٹ نبی علیہ السلام کے گھر میں پھینک دیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام صرف یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے قریش اور اے بنو ہاشم کے فرزندوں اور عبد المطلب کی اولاد، تمہاری شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کو یوں اذیت دو. ساری تکلیفیں نبی علیہ السلام نے برداشت کی. اسی طرح ایک دن کعبۃ اللہ میں ماہو تبلیغ تھے، ابو جہل بھی وہاں پر تھا. تو آپ نے ابو جہل کو سمجھایا کہ تم میرے رشتہ دار ہو تو اسلام قبول کرو. جس طرح دنیاوی تمہیں مقام ملا ہے اسی طرح اسلام میں بھی تمہیں بڑا مقام و مرتبہ ملے گا، اور دنیا کی ساری سلطنتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. میری بات مان کر تو دیکھو. آپ اکثر اپنی قوم کو فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لے آؤ، پوری دنیا تمہارے ہی ہاتھوں میں ہوگی، تمہارے قدموں میں ہوگی. میرا ساتھ دو، دین اسلام کو قائم کرنے میں میری مدد کرو. تو ابو جہل نے جب نبی علیہ السلام کی یہ تبلیغ سنی تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈانٹا، مارا، کپڑے پھاڑ دیے. نبی علیہ السلام کے سر پر اتنی گہری چوٹ لگی کہ سر مبارک پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا. جناب امیر حمزہ کی لونڈی دور پہاڑ سے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. اس وقت جناب امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے. آپ کی مبارک عادت تھی کہ کئی مرتبہ گھر والوں کو بتا کے شکار کے لیے چلے جاتے اور دو تین دن بعد واپسی ہوتی. شکار کندھے پر، کمان گلے کے اندر، تیر اپنی تھیلی کے اندر، اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر امامہ باندھ کر شاہانہ انداز کے ساتھ واپس پلٹا کرتے تھے. تو جناب امیر حمزہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی کہ کیسے نبی علیہ السلام کو اذیت دی گئی اور رسول اللہ نے کیسے صبر کیا، ضبط کا مظاہرہ کیا. جناب امیر حمزہ اسی دن واپس آ جاتے ہیں. نبی علیہ السلام تو اس اذیت کو برداشت کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جناب امیر حمزہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے اور جب بھی شکارگاہ سے واپس آتے تو گھر میں آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں حاضری دیتے، وہاں پر دعا کرتے، پھر کفار کی مجلس میں، قریش کی مجلس میں جاتے، ان کے ساتھ علیق سلیق کرتے، مجلس میں نئی وقوع پذیر ہونے والی باتیں سنتے، اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اپنے گھر آیا کرتے تھے. جب گھوڑے پر سوار تھے اور تیر آپ کی تھیلی کے اندر تھے، کمان گلے کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، بہترین خوبصورت امامہ جس طرح شاہان عرب باندھا کرتے تھے اس طرح باندھا ہوا تھا، شکار آپ کے کندھے پر تھا. تو یہ عربوں کا انداز تھا کہ جب وہ شکار کر کے آتے تو یوں اپنے گھروں میں واپس آیا کرتے تھے، گویا اپنی جوان مردی اور اپنا بڑا پن جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے تھے، بہادری کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. تو اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے. جب اس باندی کے قریب سے گزرے تو وہ باندی رو رہی ہے. باندی کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ میں آج آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے. ان کو مارا پیٹا، کپڑے پھاڑ ڈالے، گالی گلوچ کی، اور نبی علیہ السلام کا سر مبارک بھی پھاڑ دیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کمال ضبط اور نظم کے ساتھ اس کی تکلیف کو برداشت کیا، پھر صبر کرتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے. آج میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں کے دل بھی پیس گئے اور انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حالت کو دیکھ کر پریشانی کا مظاہرہ کیا. کاش امیر حمزہ تو یہاں پر ہوتا تو دیکھتا کہ کیسے تیرے بھتیجے پر ظلم ڈھایا گیا ہے. جناب امیر حمزہ نے جب یہ معاملہ سنا تو کیونکہ چچا اور بھتیجا کا رشتہ تھا اور رضائی بھائی بہن کا رشتہ بھی تھا اور خالہ کے بیٹے بھی تھے نبی علیہ السلام، تو یہ تمام رشتوں نے جوش مارا. اور عرب اپنے رشتوں کی بڑی پاسداری کیا کرتے تھے.
خون نے جوش مارا، سواری سے نیچے اترے، تیر ایک طرف پھینک دیے، کمان ہاتھ میں لی اور سیدھے کفار مکہ کی مجلس میں گئے۔ ابو جہل صدارت کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر سے بھی کوئی آدمی بات بتا رہا ہے، کوئی دوسری طرف سے بات بتا رہا ہے، خوب مجلس سجی ہوئی ہے، جوش جذبے کے ساتھ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں۔ جو ہی آپ تشریف لے جاتے ہیں تیور بدلے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کے لوگ رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجلس کے کچھ افراد اٹھ کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، سیدھے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور اپنی کمان کے ساتھ ایسے اس کو مارتے ہیں، اتنا اس کو پیٹتے ہیں، سر بھی پھاڑ دیتے ہیں، کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں، جسم پر بھی نشان ڈل جاتے ہیں، اتنا اسے مارتے ہیں کہ لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں ابو جہل ابو الحکم مر ہی نہ جائے۔ بڑی مشکل سے ابو جہل کو چھڑایا جاتا ہے، اور جناب امیر حمزہ کے ارد گرد بنو جرہم کے اور باقی قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ حضرت امیر حمزہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں، کئیوں کو ملیا میٹ بھی کرتے ہیں، کئیوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، زخم لگتے ہیں۔ ابو جہل جب یہ تیور بدلے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کہیں تو نے اسلام تو قبول نہیں کر لیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ جو کیا آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ ابو جہل لوگوں کو روکتا ہے کہ امیر حمزہ کو چھوڑ دو، ابھی اس کو غصہ تھا، جو اس نے غصہ عصبیت کا مجھ پہ نکال لیا، خون جوش مار رہا تھا، بدلہ لے لیا، اب معاملہ ختم، میں نے اسے معاف کر دیا۔ لوگ حضرت امیر حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، بڑے خوش ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اور آپ کے دشمن کو میں نے اتنا مارا ہے کہ آج تک اس نے کبھی اتنی مار نہیں کھائی ہوگی۔ اپنی قوم کا سردار جس کو ابو الحکم کہا جاتا ہو، اور مکے کے بڑے بڑے فیصلے جس کی زبان سے سرزد ہوتے ہوں، مکے کے سرداروں میں سے سب سے بڑا سردار جسے شمار کیا جاتا ہو، یوں اس کا مار کھانا اور یوں اسے تکلیف کا پہنچنا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جب یہ جوش اور جذبے کے ساتھ تقریر کی تو نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ پھر فرمایا چچا مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوا کرتی، آپ نے میرے دشمن کو مارا، مجھے ان چیزوں سے خوشی نہیں ہوا کرتی۔ عرض کہ یا نبی اللہ آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا اگر تم اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھ دو گے تو تمہارا بھائی اور تمہارا بھتیجا خوش ہو جائے گا۔ کہا یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، میں اپنی زبان سے آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور آپ کے خدا ہونے کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یوں کلمہ شہادت اپنی زبان سے پڑھتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ رفاقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ سفر حضر میں، مکہ اور مدینہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جناب امیر حمزہ رہتے ہیں۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بڑے بڑے کافر مرتے ہیں، بڑے بڑے کافر، ان میں سے ایک عتبہ نامی کافر بھی تھا جو ابو سفیان سردار مکہ کا سسر اور ہندا جو مکے کے سردار کی بیوی تھی اس کا والد تھا، عتبہ آپ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ یوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی جو ہے وہ ابو سفیان اور اس کی گھر والی ہندا کے دل کے اندر پروان چڑھتی ہے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام ہمیشہ حضرت امیر حمزہ کو عزت دیتے ہیں، نبی علیہ السلام ان کا مقام و مرتبہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا قسم بخدا میں نے 7 آسمانوں پر دیکھا یہ لکھا ہوا تھا کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کا شیر ہے، اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کا شیر بھی ہے اور اس کے رسول کا شیر بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نبی علیہ السلام کے اتنے قریب اور اتنی رفاقت رہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں وقت گزارتے ہیں۔ اسلام کی پہلی لڑائی کے لیے پہلا لشکر جو بھیجا جاتا ہے جسے سریہ امیر حمزہ کہا جاتا ہے، ابو جہل 300 لوگوں کا لشکر لے کر شام کی طرف جاتا ہے سامان تجارت بیچنے کے لیے اور خریدنے کے لیے۔ جب یہ قافلہ واپس پلٹتا ہے، ان میں بڑے بڑے نامور بہادر ہوتے ہیں عرب کے قریش کے، نبی علیہ السلام صرف 30 لوگوں کو بیچتے ہیں جن کا سردار بناتے ہیں جناب امیر حمزہ کو، اور فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑ کے میرے پاس لانا ہے۔ جناب امیر حمزہ راستہ روکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب بھی کسی علاقے کے پر حملہ کرنا ہوتا ان کے کفر یا اسلام دشمنی کی وجہ سے، تو پہلے ان کا راستہ بند کرتے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہیں اور ہماری ایک طرح کی جنگ شروع ہو گئی ہے، تاکہ وہ تیاری کریں۔ کبھی بھی ایسے نہیں کیا کہ اچانک کسی پہ حملہ کر دیا ہو۔ تو راستہ روکا قریش مکہ کا۔ وہاں پر مجدی نامی ایک آدمی تھا جو نبی علیہ السلام یعنی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم اور دوسری طرف قریش مکہ دونوں کے درمیان صلح کروایا کرتا تھا۔
تو دونوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ حضرت امیر حمزہ جب لشکر آمنا سامنا ہوا تو مجدی نامی آدمی درمیان میں آیا اور اس نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بگا دیا۔ سیدنا امیر حمزہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غزوہ بدر میں جب بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے اور ادھر سے انصار مدینہ جو ہے وہ کافروں کے مقابلے کے لیے نکلے، اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے ان دیہاتیوں کو نہ بھیجو، ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے جیسے جانور اور ہمارے جیسے بہادروں کو بھیجو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابی طالب اٹھے اور ان کا مقابلہ کرے، حمزہ بن عبد المطلب اٹھے اور ان کا مقابلہ کرے، ابو عبیدہ الجراح اٹھے اور ان کا مقابلہ کرے۔ یہ تینوں صحابہ اٹھتے ہیں اور عتبہ عتیبہ اور کفار کے سردار کا مقابلہ کرتے ہیں، تینوں کافر سرداروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ عتبہ نامی کافر حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے۔ اس کے تھوڑا عرصہ بعد نبی علیہ السلام ابوا مقام کی طرف حضرت امیر حمزہ کو بھیجتے ہیں۔ اسلام کا پہلا جھنڈا، سفید جھنڈا، نبی علیہ السلام حضرت امیر حمزہ کو باندھ کر دیتے ہیں، ان کے سر پر امامہ بھی باندھتے ہیں اور انہیں مقام ابوا کی جانب بھیجتے ہیں، لیکن کفار آپ کے لشکر کے جانے سے پہلے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ نبی مکرم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ جاندار اور نامور صحابی اسلام کا علم ہمیشہ بلند دیکھنا چاہتے ہیں۔ قریش مکہ نے جب حملہ کیا، اسلام اور مسلمانوں نے اس کا دفاع کیا، حتیٰ کہ بہت سے کافر قتل کر دیے گئے، کفار پسپا ہو گئے۔ اسی دوران واشی نامی آدمی جو ہندا نامی عورت کا غلام تھا، پہلے ڈیل ہو چکی تھی کہ میرے والد عتبہ کو قتل کیا ہے امیر حمزہ نے، تو واشی تو بڑا نشانے باز ہے، چھوٹے پھلدار تیر کو دور تک نشانے پر مارنے میں تو بڑی مہارت رکھتا ہے، تو اگر تو امیر حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے 10 سونے کے سکے دوں گی، سواریاں دوں گی، جو زیور اور لباس پہنا ہوگا وہ بھی دے دوں گی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ تجھے آزادی بھی دے دوں گی۔ واشی کیونکہ غلام تھا اس لیے وہ لالچ میں آ گیا۔ غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کرنے لگا، سامنے آ کے حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی، کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کا دبدبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ حضرت امیر حمزہ 2 دن پہلے صرف مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے 2 دن بعد حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے تھے۔ اور جب مکہ المکرمہ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، اس وقت ایک طرف حضرت امیر حمزہ تھے، دوسری طرف حضرت علی تھے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج کون ہے جو ہمیں اعلانیہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ ایک طرف حضرت علی اور ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کا پہلا دن تھا، اس سے 2 دن پہلے حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، تو سامنے آنے کی طاقت نہیں تھی واشی کی کہ سامنے آ کے حملہ کرے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شریک ہے، صفوں کی صفیں جو ہیں اس کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، کافروں کو نیست و نابود کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک کافر للکارتا ہے کہ کون میرے مقابلے کے لیے آتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ اس کی پکار سنتے ہیں، مقابلے کے لیے آتے ہیں، ایک ہی بار میں سر دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں۔ واشی ایک پہاڑ کی چوٹی جو ہے اس کے کنارے پر کھڑا ہے، ایک طرف کھڑا ہے، اس کی اوٹ میں کھڑا ہے اور حضرت امیر حمزہ کو ملاحظہ کر رہا ہے۔ جب کافر کو قتل کر کے آپ واپس پلٹتے ہیں تو واشی آپ کو ایسا نیزہ مارتا ہے کہ ناف کی جگہ پہ وہ نیزہ داخل ہوتا ہے اور کمر ریڑھ کی ہڈی کو توڑتا ہوا باہر نکل جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واشی کی جانب دیکھتے ہیں اور اس کی جانب چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حملہ اتنا کارگر ثابت ہو چکا ہوتا ہے اور خون اتنا بہہ چکا ہوتا ہے، تکلیف اتنی محسوس کرتے ہیں کہ گر پڑتے ہیں، اور اسی گرنے میں آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کی چند جماعتیں وہاں پر آتی ہیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح دیتی ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ اس وقت جنگ کا معاملہ تھا، کسی نے بھی حضرت امیر حمزہ کی جسم کو نہیں اٹھایا اور منتقل نہیں کیا، کیونکہ دوسری طرف سے کافر جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے اور مسلمانوں پر حملہ آور تھے۔ واشی نامی آدمی جاتا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کرتا ہے، کلیجہ آپ کا نکالتا ہے اور ہندا کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے یہ لو میں نے تمہارے باپ کے قتل کو قتل کر دیا ہے۔ وہ زیورات بھی اتار کے دے دیتی ہے، بہترین شانہ لباس ہوتا ہے وہ بھی اتار کے دے دیتی ہے، اور کہتی ہے اب مکے جا کے تجھے 10 سونے کی اشرفیاں بھی دوں گی اور عزت آبرو کے ساتھ تجھے آزاد بھی کر دوں گی۔ پھر کہتی ہے مجھے بتاؤ حمزہ کی لاش کہاں پر ہے؟
حضرت امیر حمزہ کی لاش اسے بتائی جاتی ہے، وہ آتی ہے، ناک کاٹتی ہے، آنکھیں نکالتی ہے، کان کاٹتی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتی ہے، پاؤں کی انگلیاں کاٹتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنگ سے فارغ ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں میرے چچا کو بلاؤ کہاں پر ہے، تو بتایا جاتا ہے یا نبی اللہ وہ تو شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے چچا کی میت کے پاس لے کر جاؤ۔ جب رسول اللہ حضرت امیر حمزہ کی میت پر جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آنکھیں نکال دی گئی ہیں، انگلیوں کے پورے کاٹ دیے گئے ہیں، پاؤں کے پورے کاٹ دیے گئے ہیں، پیٹ چاک کر دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی نبی علیہ السلام کو اتنا غمزدہ نہیں دیکھا جتنا غمزدہ میں نے امیر حمزہ کی میت پر نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ بار بار آپ رو رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اتنی غم کی کیفیت میں نے کبھی نبی علیہ السلام کی نہیں دیکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ان کو ڈانپ دیا جائے۔ حضرت امیر حمزہ کی میت کو ڈانپ دیا گیا۔ حضرت صفیہ امیر حمزہ کی سگی بہن نبی علیہ السلام کی پھوپھی آتی ہیں، حضرت زبیر کی والدہ کہتی ہے میرے بھائی کی لاش مجھے دکھاؤ۔ نبی علیہ السلام حضرت زبیر سے فرماتے ہیں زبیر العوام اپنی والدہ کو روکو، وہ دیکھ نہیں سکیں گی اپنے بھائی کی میت کو۔ حضرت صفیہ کو کہا جاتا ہے کہ اماں جان آپ یہیں پر رکیں اور جو کفن لائی ہے وہ دے دیں۔ 2 چادریں حضرت صفیہ لے کے آئی تھی اپنے بھائی کے کفن کے لیے، تو حضرت صفیہ کو روکا جاتا ہے۔ صفیہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ کفار نے میرے بھائی کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے دکھایا جائے، میں انشاءاللہ ضبط کروں گی، صبر کروں گی، بے صبری نہیں کروں گی۔ نبی علیہ السلام دیکھنے دیتے ہیں تو حضرت صفیہ دیکھ کر اتنا غم کرتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور دل پھٹا چلا جاتا ہے، بالآخر کفن دے کے واپس پلٹ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ سارا دن اتنا غم اور اتنی تکلیف اور اتنی اذیت میں گزارتے ہیں کہ کبھی میں نے نبی علیہ السلام کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل جو ہے وہ پریشان ہے، جسم جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، گویا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ساتھی کو، ایک چچا کو، ایک سگے، ایک رضائی بھائی کو کھو کر بہت زیادہ پریشان ہے۔ تو ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ سارا دن جو ہے وہ آنسو بہاتے رہے، ہمیشہ حضرت امیر حمزہ کو اچھے الفاظ میں نبی علیہ السلام یاد کیا کرتے تھے۔ جب کفن دینے کی باری آئی تو حضرت صفیہ 2 چادریں لائی تھی، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، اور حضرت امیر حمزہ کے ساتھ ایک اور شہید صحابی پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے قرعہ ڈالا کہ بڑی چادر کسے دی جائے اور چھوٹی کسے دی جائے۔ بڑی چادر اس صحابی کے نام نکلی جو حضرت امیر حمزہ کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور چھوٹی چادر حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی۔ اب حضرت امیر حمزہ کا سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سر ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس رکھ دی جائے۔ سر ڈھانپ دیا گیا، پاؤں پر گھاس رکھی گئی، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نہ تو شہید کا لباس اتار کے اسے نیا کفن دیا جائے گا، ایک بڑی چادر کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو نہ غسل دیا اور نہ نیا کفن دیا، ان کا لباس نہیں اتارا، صرف ایک پوری چادر کے اندر انہیں لپیٹ دیا، پاؤں کھل گئے، پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن کیا۔ غزوہ احد جہاں پر ہوا، احد پہاڑ کے قریب آج بھی ایک بڑا قبرستان ہے جہاں پر شہدائے احد جو ہے وہ مدفون ہے۔ نبی علیہ السلام اکثر شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ واشی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے، ایک وفد کی صورت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا، پھر فرمایا کوشش کرو میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے عزیز چچا یاد آ جایا کرتے ہیں۔ حضرت واشی کہتے ہیں میں اس دن سے ایسا کارنامہ کرنا چاہتا تھا کہ جس سے نبی علیہ السلام مجھ سے خوش ہو جائیں، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں کچھ نہ کر سکا، حتیٰ کہ ابو بکر کی زندگی میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک بڑا لشکر وہاں پر بھیجا تو میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑائی کے دوران ایک باغ کے اندر ایک آدمی ہے، گویا وہ سفید اور سیاہ اونٹ کی طرح ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ مسیلمہ کذاب ہے، ہاتھ میں تلوار تھی، نیزے بھی اس کے پاس تھے۔ میں نے ایک نیزہ لیا اور اسی طرح مارا جس طرح حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا، اور چاہتا تھا کہ جس طرح اسلام کا نقصان کیا اس طرح اسلام کا فائدہ بھی کروں۔ نیزہ مارا، وہ نیزہ اس کے سر پر لگا اور وہ گر پڑا، اور ایک صحابی اس کے سینے پر سوار ہوئے اور اس کی گردن کاٹ دی۔ سب لوگوں میں قرآن مچ گیا کہ واشی نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ جناب واشی کہا کرتے تھے کہ جس طرح میں نے اسلام کو امیر حمزہ کی شہادت سے نقصان پہنچایا تھا، اسی طرح میں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اسلام کو فائدہ پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، سیدنا امیر حمزہ کی قبر مبارک پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے، اور آپ علیہ السلام جیسا جو جذبہ جہاد، جوش جہاد اور نبی علیہ السلام کی اطاعت اور محبت کا جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔